السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کئی ویڈیوز میں سندھ حکومت کی کرپشن کے حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں۔ خاص طور سے محکمہ تعلیم کے حوالے سے ہم نے یکساں نظام تعلیم کے ویلاگ میں بھی اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ سندھ میں تعلیم کا شعبہ انتہائی دگرگوں حالت میں ہے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ تقریباً اس وقت سندھ میں 6,866 اسکول بند ہیں اور 7,974 اسکولوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ چلائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ ان حالات میں ایک دفعہ دوبارہ ایک نئے اسکینڈل نے جنم لیا ہے اور جو کہ انتہائی شرمناک ہے سندھ حکومت کے لیے۔ اور اس دفعہ جو ہے پہلی بار ایسا ہوا کہ اس وقت بیک فٹ پہ نظر آتی ہے سندھ حکومت، کیونکہ شواہد جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں۔ تازہ ترین واقعہ یہ ہے کہ سندھ میں سرکاری اسکولوں کے لیے بچوں کے استعمال کے لیے ڈیسک خریدے گئے تھے، ایسے ڈیسک جس پر ایک ڈیسک پر 2 طالب علم بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ وزیر تعلیم جناب سعید غنی صاحب کے دور کا ایک بڑا اسکینڈل ہے۔ تقریباً 16 لاکھ ڈیسک خریدنے کے ٹینڈر دیا گیا تھا سعید غنی صاحب کے دور وزارت میں۔ اس ٹینڈر میں سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جیسے ہی خریداری کا معاملہ ہوا، ٹینڈر ہوا، ایکارڈ ہوا، اور پھر جب اس کی خریداری کا معاملہ ہوا تو سب سے پہلے کسی سیاسی مخالف یا کسی سیاسی جماعت نے اعتراض نہیں اٹھایا، بلکہ یہ اعتراض ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے اٹھایا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ایک خط میں یہ سارے واقعات لکھے اور یہ بتایا کہ کس طرح یہ ڈیسک جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت 9,000 روپے ہونی چاہیے، لیکن سندھ حکومت کی مہربانی سے 29,500 کی یہ ڈیسک خریدی گئی ہے۔ آپ سن کر سناٹے میں آ جائیں گے کہ اگر ہم حساب لگائیں کہ 16 لاکھ ڈیسک میں ہم 20,000 فی ڈیسک زیادہ ادائیگی کر رہے ہیں تو اس سے سندھ حکومت کے خزانے کو اور سندھ کے عوام کی جیبوں پر تقریباً 32 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا، ڈاکہ مارا جائے گا۔ اور اتنی بڑی رقم کا فرق کسی سوچی سمجھی اسکیم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی یہ چیز منکشف ہوئی، سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کے قائد حلیم عادل شیخ نے اس پر بہت شور مچایا اور وہ ایک ڈیسک خرید کر اسمبلی میں لے کے آ گئے۔ ان کے کہنے کے مطابق یہ 6,500 روپے کی ڈیسک ملتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ چونکہ وہ قائد ہیں اپوزیشن لیڈر کے سندھ اسمبلی میں، ان کی رائے کسی مخالف کی ہو سکتی ہے، لیکن جناب اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق بھی اس کی قیمت 9,000 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی یہ انکشاف ہوا، سندھ کے وزیر جو ہیں جناب سعید غنی صاحب، انہوں نے فوراً ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ میرے دور میں نہیں ہوا، جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت وزارت تعلیم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس تھی۔ اس کے بعد دلچسپ بات یہ ہوئی کہ میں نے ایک ٹویٹ دیکھا، سعید غنی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں یہ فرمایا سمر ٹیلی ویژن کے بارے میں کہ اگر ان میں ذرا بھی صحافتی غیرت ہے تو وہ یہ بتائیں کہ میں نے یہ کہاں کہا ہے کہ میں نے کہاں سارا ملبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ پر گرا دیا، کیونکہ سمر ٹیلی ویژن نے یہ کہا تھا کہ وزیر تعلیم جو تھے اس وقت سعید غنی صاحب، انہوں نے سارا ملبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پر ڈال دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات صرف
سما ٹیلی ویژن نے ہی نہیں کہی، دوسرے دن روزنامہ جنگ کی فرنٹ پیج پر 2 کالم کی خبر چھپی جس کی سرخی میں بالعین یہی الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ سعید غنی صاحب نے سارا ملبہ وزیر اعلیٰ پر ڈال دیا ہے۔ سعید غنی صاحب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملبہ گرانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بالٹی میں بھر کے کچرا وزیر اعلیٰ کے اوپر ڈال دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ کے لفظوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کسے مورد الزام ٹھہرانا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ چاہے یہ اس وقت ہوا، چاہے میری وزارت میں ہوا، چاہے وزیر اعلیٰ کے پاس جب یہ پورٹ فولیو تھا اس وقت ہوا، ہم نے صحیح کیا ہے، لیکن انہوں نے فوری طور پہ ان کا رد عمل یہ تھا کہ جی میں اس وقت نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ کے مطابق، ایک اخباری رپورٹ کے مطابق چند حقائق جو ہے وہ سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ سعید صاحب جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ ان کی وزارت کا کارنامہ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے، خریداری سے متعلق ٹینڈر کے تمام دستاویزات صوبائی وزیر سعید غنی کے دور میں بنائے گئے۔ ٹینڈر اخبار میں سعید غنی کے دور میں 16 مارچ 2021 کو شائع ہوا۔ ایلیویشن رپورٹ بھی انہی کے دور میں سیپرا کی ویب سائٹ پر لگائی گئی، اور کانٹریکٹ ایوارڈ بھی ان کے دور میں 29 جون 2021 کو دیا گیا، جو نامکمل دستاویزات کے ساتھ اب بھی سیپرا کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ پروکیورمنٹ کمیٹی جو بنائی گئی اس کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 13 نومبر 2020 کو یہ کمیٹی بنی، جو کہ ان کا دور تھا۔ اسی طرح اگر ٹینڈر کی رقم 1.5 ارب روپے یا $10 ملین سے زائد ہے تو ٹینڈر لوکل بڈنگ سے نہیں ہوگا، جس کے لیے قواعد موجود ہیں، مگر یہ انٹرنیشنل کے بجائے اسے لوکل بڈنگ کے ذریعے خریداری کی گئی، جو خلاف قانون تھا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ بڈنگ دستاویزات سے لے کے آج تک کہیں بھی محکمہ اسکول ایجوکیشن میں اسکولوں کے نام کا ذکر نہیں ہے، اور سپلائرز کے بار بار اصرار کے باوجود ٹینڈر دستاویزات میں اسکولوں کے نام نہیں لکھے گئے، تو جس سے یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ فرنیچر آیا بھی تھا یا نہیں۔ سیپرا کی ویب سائٹ پر جو ایلیویشن رپورٹ لگائی گئی ہے وہ ایلیویشن رپورٹ نامکمل اور بغیر ضروری دستاویزات کے ہے، جن میں بڈر کے ٹیکس کے دستاویزات، بڈر کی جانب سے جمع کرائی جانے والی پروفائل، بڈر کی بینک گارنٹی، ایلیویشن رپورٹ، ڈسکوالیفائڈ بڈر کی ریڈریسل کمیٹی کی رپورٹ، جس کے بغیر کوئی بھی کانٹریکٹ ایوارڈ نہیں کیا جا سکتا، ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے۔ 2 بار ٹینڈر کی منسوخی اس لیے ہوئی کہ سابقہ ٹینڈر میں عدالت عالیہ سندھ نے فائنینشل ٹینڈر کھولنے پر پابندی لگائی تھی، مگر پروکیورمنٹ کمیٹی نے توہین عدالت کرتے ہوئے فائنینشل ٹینڈر کھول لیے تھے، اور جس پر پوری پروکیورمنٹ کمیٹی کو توہین عدالت کا نوٹس بھی ملا تھا، اور عدالت کے حکم پر وہ ٹینڈر کینسل کر دیا گیا تھا، اور عدالت عالیہ کے حکم میں یہ لکھا تھا کہ اس پروکیورمنٹ کو ریوزٹ کی جائے، اور اتنی مہنگی ڈیسک لینے کے بجائے دیگر آپشنز پر بھی غور کیا جائے، مگر بجائے اسے کہ ان سارے معاملات کو ریوزٹ کیا جاتا، جلد بازی میں دوبارہ ٹینڈر کر کے، اور وہ ٹینڈر جو 30 جون 2021 کو ختم ہو رہا تھا اس کو جلد بازی میں 29 جون 2021 کو کانٹریکٹ دیا گیا، اور یہ رقم جو کہ لیپس ہو چکی ہے، اس رقم کو ری ویلڈ کرنے کے بجائے نئے سال کے بجٹ پر پرانے سال کے ٹینڈر کے ذریعے لینے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین، یہ وہ حقائق پیش کیے ہیں میں نے جو ریکارڈ پر موجود ہیں، جو ویب سائٹ پر موجود ہیں، اور جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دلچسپ بات اور بھی بتا دوں آپ کو کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کہنے کے مطابق
2 سال پہلے 17 فروری 2019 کو بھی اتنی ہی تعداد اور اسی ڈیسک کا ٹینڈر اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے ٹینڈر دیا تھا، جس میں جو بڈ آئی تھی 2 بڈز آئی تھی، اس میں 5,000 تمام ٹیکسز سمیت 5,700 روپے اور 6,860 روپے۔ اس بڈ کو یہ جو انتہائی کم بڈس تھیں، انتہائی مناسب بڈس تھیں، ان کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر ریجیکٹ کر دیا گیا اور پھر یہ ٹینڈر دوبارہ دیا گیا۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس سارے معاملے میں بے پناہ کرپشن کی گئی ہے۔ کرپشن کینسر کی مانند خطرناک اور سماج کو کھوکھلا کر دینے والی بیماری ہے، اور ہمارا معاشرہ پچھلے 70-75 سالوں سے اس کا شکار ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس ملک میں جس نے جتنا زیادہ کرپشن کیا، وہ اتنا بڑا ہی لیڈر بن کے ہمارے سامنے آیا ہے۔ سندھ حکومت کرپشن میں سر سے پیر تک ملوث ہے، لیکن ان کے سرپرست اور ان کے لیڈر بلاول بھٹو سارا دن وفاقی حکومت کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، اور آج وہ یہ فرما رہے تھے کہ پیٹرول میں چونکہ 5 روپے بڑھا دیے گئے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب، در حقیقت آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ سندھ کے عوام کی جیبوں میں کس طرح ڈاکے ڈال رہی ہے، وہ انتہائی شرمناک ہے، اور آپ کو اپنی حکومت، اپنی گورننس اور اس کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو فوری طور پہ اس سارے معاملے کا نوٹس لینا چاہیے۔ وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے کا سختی سے نوٹس لے، اور وفاق جو کچھ بھی صوبائی حکومت کو دیتا ہے اس کا حساب کتاب بھی کرنا چاہیے۔ اگر اس وقت یہ روک تھام نہیں کی گئی تو صوبہ سندھ میں تعلیمی درس گاہیں جلدی بند ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔